صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار جے چاوڑ تے کوئی دیر نہیں لگدی، سرکار جے چاوڑ تے کوئی دیر نہیں لگدی، سرکار جے چاوڑ تے کوئی دیر نہیں لگدی، روزے تے بلاوڑ تے کوئی دیر نہیں لگدی، روزے تے بلاوڑ تے کوئی دیر نہیں لگدی، کم ساڈا کر بار صدا رکھنا سجا کے، کم ساڈا کر بار صدا رکھنا سجا کے، سرکار تے آمر تے کوئی دیر نہیں لگدی، سرکار دے آمر تے کوئی دیر نہیں لگدی، آقا نو مناوڑ دا کوئی سکھ لے سلیقہ، آقا نو مناوڑ دا کوئی سکھ لے سلیقہ، اللہ نو مناوڑ تے کوئی دیر نہیں لگدی، اللہ نو مناوڑ تے کوئی دیر نہیں لگدی، سرکار جے چاوڑ تے کوئی دیر نہیں لگدی، روزے تے بلاوڑ تے کوئی دیر نہیں لگدی۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی جنت، آج ہم اس پروگرام کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میں آپ کی میزبان فوزیہ تصدق آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہے۔ عنوان چل رہا ہے ازواج المطہرات، جس کے سلسلے میں ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے۔ آج ہم دوسرا پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اسی سلسلے کی دوسری کڑی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ کے بارے میں روشنی ڈالیں گے۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں تو بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں تو بکھر جاؤں گا، آپ سلم نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا۔ ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ فخر النساء سلطان صاحبہ، خوش آمدید آپ کو اس پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تھوڑا سا آپ کا تعارف کرواتی چلوں، آج ہمارے اس ٹاپک پہ یہ ہمارے دونوں ازواج کے اوپر روشنی ڈالیں گی۔ محترمہ فخر النساء سلطان ایک اسلامی اسکالر ہیں اور پچھلے 30-35 سال سے اسی شعبے سے منسلک ہیں، اور کئی ریموٹ ایریاز میں جا کر سوشل ورک کے طور پر اسلام کو
اور تبلیغ کو اور درس کو مختلف جگہوں پر، ایسی جگہوں پر جہاں پر ہمارے اسکالر نہیں پہنچ سکتے، یہ اپنی خدمات سر انجام دیتی ہیں، جو کہ بہت بڑا کام ہے. آپ ہم سب پوری قوم آپ کی شکر گزار ہے. محترمہ فخرالنساء صاحبہ، جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا، ہمارا پہلا پروگرام اس سلسلے میں ہو چکا ہے. آج ہم اسی پروگرام کی کڑی ہے. آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ازواج مطہرات کا سلسلہ حضرت ختیجہ کے بعد شروع ہوا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. تو ہمیں اس سلسلے میں بتائیں کہ شادی سے پہلے حضرت سودا کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ کیا وہ شادی شدہ تھیں؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے کے بعد ان کا حضور کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اور اسلام میں ہم اس کو کہاں دیکھ پاتے ہیں؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم. الحمدللہ آج آپ نے مجھے یہاں آنے کی بلایا مجھے، اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں ازواج مطہرات پہ، امہات المؤمنین کے ٹاپک پہ کوئی بات کر سکوں. جزاک اللہ. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس قابل تو نہیں ہے ہمارے کی خواتین، بے شک، لیکن ان کی امہات المؤمنین کی جو باتیں ہیں اور جو سیرت ہے، تو جب ہم ان کو دہراتے ہیں اور جب ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دل میں ایک بیل سی بجتی ہے کہ اصل عورت جو ہے، اصل جو خواتین ہیں اسلام کی، وہ ایسی ہونی چاہیے. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بے مثل و بے مثال خواتین ہیں. ان جیسی خواتین تو نہیں، ان جیسا تو کوئی انسان بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد از انبیاء بزرگ ترین ہستیاں، مقدس ترین ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہیں ماشاء اللہ. لیکن ازواج مطہرات کا درجہ ان سے بھی اونچا ہے، کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں. واہ. تو ماؤں سے بڑھ کے تو کسی کا درجہ نہیں ہو سکتے. بے شک. تو امہات المومنین پہ ہم بات کریں گے. آپ نے مجھے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا، اس میں ایک پوری جو ازواج مطہرات ہیں سب کے متعلق بات ہے کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن جو غیر انبیاء ہیں، غیر نبی ہیں، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتے. ان سے خطا کا ہو سکتا ہے، گنجائش ہوتی ہے، لیکن وہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں لیتے ہیں اور ان سے خطائیں سرزد نہیں ہوتی، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. پھر بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں سورہ الحجرات میں فرماتے ہیں کہ تم میں اتنی عظمت عطا کی گئی ہے اور تم اتنے اللہ کے پیاری بندیاں ہو، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تم ازواج مطہرات ہو، لیکن شرط پھر بھی تقویٰ کی ہے. اگر تقویٰ کا دامن تھامو گے تو یہ عظمتیں تمہارے حصے میں رہیں گی، اور اگر تقویٰ شرط ہے، اگر وہ نہ ہی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر وہ بات نہیں بنے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک عمارت ہے، اور اس کی جو زمین ہے، جو اس کا فرش ہے، وہ اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ماشاءاللہ. تو جب اگر فرش نیچے سے نکل جائے تو انسان کھڑا نہیں رہ سکتا. تو جو پیروں کے نیچے زمین نکل جاتی ہے، جو اطاعت الہی اور اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلتا ہے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں بڑی صالح خاتون تھیں، بڑی خوبصورت خاتون تھیں. لمبا ان کا قد تھا، دراز قد تھیں، فربے جسم تھا، اور یہ بہت نیک اور صالح خاتون تھیں. اور ان کی پہلے شادی ہوئی تھی حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے چچا کے بیٹے تھے، اور ان کے اپنے والد کا نام تھا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو ان کے اپنے والد تھے ان کا نام یہ قبیلہ عامر بن لوی کے تھے. نہیں، ان کے والد کا نام تھا زما، سودا بن زما. ان کا نام عامر بن لوی تو میرے خیال میں حضرت ام سلمہ کے نہیں، یہ تھے ان کا جو قبیلہ تھا عامر بن لوی تھا. اچھا. ہاں، اور ان کا جو والد کا نام تھا زما بن قیس.
قیس ان کے دادا کا نام تھا، اور ان کا قبیلہ عامر بن لوی تھا، ٹھیک. اور ان کی شادی ہوئی تھی اپنے چچا کے بیٹے سے، اور ان کے چچا کے بیٹے کا نام تھا سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسلام لے آئے تھے. اور اور جب یہ حضور کے وقت میں آئی تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 50 برس 50 برس. 50 برس ان کی عمر تھی. اور یہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا نکاح ہوا سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ جیسے ہی اسلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو یہ اول لوگوں میں تھی اسلام لانے. تو سابقون الاولون میں شامل تھی یہ. اور اس کے بعد ان کے جو میاں تھے سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے تو تھوڑے سے وہ تھے اسلام کے بارے میں، تو انہوں نے چھپا کے رکھا، اور کبھی نہ کبھی ان کو بات پہنچاتی رہی، تو وہ بالآخر وہ بھی اسلام لے آئے تھے. اور پھر ان کے اوپر ظلم و ستم کیے کفار نے، تو یہ پھر یہاں سے مشرکین ہے، تو وہ جو دوسری ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف، ان میں یہ چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر کے. انہوں نے 2 محل میں ہجرت کی، ایک ہجرت مدینہ اور بالکل حجرت حبشہ جو ہے وہ تو اپنے نبی اعظم کے نکاح سے پہلے سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی، اور وہاں بڑا عرصہ رہیں اور بڑے اچھے آرام سے رہیں. یہ فرماتی ہیں کہ میں وہاں پہ نجاشی کے دور حکومت میں ہم بڑے آرام سے رہے، اور کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر یہ واپس پلٹی مکہ شریف. جب واپس پلٹی تو کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی دنوں میں سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. اور یہ وہی سال تھا جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اداس رہتے تھے، ملول رہتے تھے. تو ان کی ایک بڑی عزیزہ تھی صحابیہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے ملول رہتے ہیں، اتنے رنجیدہ رہتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ جو تھیں وہ گھر کے سارے انتظام سنبھالتی تھیں، اور 4 معصوم بچیاں ہیں تو ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں، تو مجھے اس طرف سے پریشانی رہتی ہے. تو انہوں نے کہا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نکاح ثانی کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو پسند فرمایا، اور پھر وہی رشتہ لے کے گئیں خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو وہ راضی ہو گئی، ان کے والد راضی ہو گئے. پھر خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا، اور وہ تشریف لے گئے، اور پھر انہوں نے خود والد نے نکاح پڑھا دیا، اور 400 درہم کے عوض ان کا نکاح مہر ادا کیا گیا. یہ کتنا عرصہ حضور کے نکاح میں رہی؟ یہ حضور کے ساتھ ہی نہیں. پھر آپ تو وصال فرما گئے، تو آپ 22 ہجری کو آپ کا وصال ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. تو یہ پھر جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر حضرت عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ ان خواتین کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں خواتین کو آپ لے کر مدینہ شریف آئے. تو یہاں ہم تھوڑی سی آپ کی بات کو روکتے ہیں، اور یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی خواتین حضرات، بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں، اور سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا. بات ہو رہی تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور حضور کی زندگی میں وہ آئیں، اور کس طرح ان کے آنے کے بعد ان کے گھر کے جو حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد جو حضور پریشان رہتے تھے یا اداس رہتے تھے گھر کے سلسلے میں. تو بات کر رہی تھی محترمہ، آپ اس کو کیری آن کریں. تو آپ سودا رضی اللہ عنہ کے خاص امتیاز بھی ہیں، جیسے آیت حجاب کا نزول آپ کی وجہ سے ہوا. ماشاءاللہ آپ فیاض تھیں، سخی تھیں، آپ کے دسترخوان سے کبھی کوئی بغیر کھائے پیے نہیں جاتا تھا، اور آپ کا جو خوش طبعی مزاج تھا، مزاح کرتی تھیں. کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ڈھنگے انداز میں چلنا شروع کر دیتی تھی، تو آپ مسکراتے تھے. اور ایک دفعہ رکوع لمبا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو 7 نماز ادا کری تھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا، میں سمجھی نکسیر میری پھوٹ جائے گی، اور میں کافی دیر تک اپنا ناک سہلاتی رہی. تو آپ مسکرائے. تو اس طرح ان کی بہت پیارے مزاج کی خاتون تھیں. اور حج بیت اللہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ ازواج مطہرات اب گھروں میں ٹھہری رہیں. تو انہوں نے اس پہ بہت سختی سے اس حکم پہ عمل کیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد پھر گھر سے کبھی باہر نہیں نکلے. حج اور عمرہ بھی لوگوں نے کہا، تو انہوں نے کہا میں نے حج بھی کر لی، عمرہ بھی کر لیا، اب میں اس حکم پہ قائم رہوں گی. تو وہ اس حکم پہ قائم رہیں. اور اسی طرح پھر ان کی وصال جو ہے وہ 22 ہجری کو
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا. ہمارا پروگرام بہت چھوٹا ہے, ٹاپک بہت خوبصورت ہے, اس پہ ہم بہت لمبا پروگرام کر سکتے ہیں پھر کسی وقت انشاءاللہ. تو اب آ جاتے ہیں حضرت ام سلمہ کی طرف. جی, حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ تھیں. تیسری زوجہ کیا حضرت عائشہ تیسری زوجہ؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح پہلے ہو گیا تھا اور رخصتی بعد میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ سودا رضی اللہ عنہ کا نکاح بعد میں, پہلے مطلب پہلے نکاح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو, ٹھیک ہے, لیکن رخصتی پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے, اس کے بعد پھر ام سلمہ ان کے بعد, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بعد. ام سلمہ کا تعلق قبیلہ قریش سے ہی تھا؟ نہیں, ان کا بنی مخزوم ایک قبیلہ تھا, اس سے ان کا تعلق تھا, اور ان کا نام ہند تھا. ان کی کنیت ام سلمہ تھی. ام سلمہ تھی. اور ان کے والد جو شوہر تھے ان کی کنیت ابو سلمہ تھی, اور ان کا تعلق جو تھا وہ دوسرے اس سے تھا, قبیلے سے. تو ان کی جس وقت یہ ان کے جو والد تھے بہت مشہور آدمی تھے, بہت دولت مند آدمی تھے, بہت فیاض آدمی تھے. اپنے ان کے دسترخوان میں بہت دنیا پلتی تھی, اور دوران سفر ان کے ساتھ جو لوگ ہمراہی ہوتے تھے ان کے کھانے پینے کا ان کا سارا انتظام ان کے والد کیا کرتے تھے. تو والد کی وجہ سے یہ بھی بہت سخی تھیں, اور ان کی بھی سخاوت بہت زیادہ درجے. یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ ان کی عمر 20 برس تھی. اچھا جی, ان کی عمر 20 برس تھی. اور یہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے, یہ بھی بڑی سلیم الفطرت تھے, میاں بیوی دونوں ہی. تو انہوں نے بھی ان کے بھی چچا زاد بھائی ابو سلمہ تھے, ان کے بھی والد بھائی جو میاں جو تھے وہ چچا کے بیٹے تھے. اور سعود کے پہلے شوہر بھی چچا کے بیٹے تھے, ان کے بھی شوہر چچا کے بیٹے تھے. تو انہوں نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا تھا دونوں میاں بیوی نے. بڑے نیک فطرت سلیم الفطرت انسان تھے, اور انہوں نے بھی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی ہجرت, اور یہ بھی کچھ عرصہ وہاں رہی تھیں, اور پھر وہاں سے واپس آئیں مدینہ مکہ شریف آئیں. مکہ شریف آئیں تو پھر انہوں نے یہاں سے ہجرت مدینہ کی. اور وہ جب ہجرت مدینہ کر رہی تھیں تو ابھی تھوڑی فاصلے پہ گئے تھے کہ ان کا قبیلہ آیا, اور قبیلے نے کہا کہ ہم ان کے میاں کو کہا کہ آپ کو دربدر ہو سکتے ہیں, ہم نے اپنی بیٹی کو دربدر نہیں ہونے دیں گے. تو وہ اپنی بیٹی کو لے کر واپس چلے گئے, اور بیٹے کو بھی, سلمہ رضی اللہ عنہ جو ان کا بیٹے تھے ان کو بھی, اور اپنی بیٹی کو بھی. اور وہاں جب اپنے لے گئے واپس, تو جب ان کے قبیلے کو پتہ لگا, ابو سلمہ قبیلے کو, تو وہ آ کے اپنا بچہ لے گئے کہ اگر بیٹی آپ کے قبیلے کی ہے تو بیٹا ہمارے قبیلے کا. تو وہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تنہا مدینہ شریف گئے, اور وہ وہاں بڑے پریشان تھے, اور یہ یہاں بڑی پریشان تھیں کہ ہم تینوں علیحدہ ہو گئے. تو وہ بیٹھ کے باہر اپنے مکہ شریف کے باہر ٹیلے بیٹھ کے رویا کرتی تھیں. تو ان کے قبیلے والوں نے دیکھا تو انہیں ترس آ گیا, اور انہوں نے پھر واپس بھیجایا. جب انہوں نے واپس بھجوایا تو پھر بیٹا بھی ان کے قبیلے والوں نے واپس کر دیا. اچھا. تو پھر جب یہ واپس آئیں تو ایک حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ تھے. جب انہوں نے مکہ سے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک ماں بیٹا اکیلے جا رہے ہیں, تو وہ اپنی حفاظت میں اور بڑے حفاظت طریقے سے انہیں وہ قبا کے واپس پہنچایا, مدینہ شریف پہنچا کے تو واپس چلے گئے مکہ. تو پھر انہوں نے باقی زندگی اپنے وہیں مدینہ شریف میں گزاری. اور کچھ عرصے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. اور وہ کہتی تھیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مجھے میرے میاں نے, شوہر نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو اگر کوئی شوہر فوت جو اس کی بیوی نکاح نہ کرے تو اس کو فردوس بری میں جگہ ملتی ہے. اس لیے اگر کوئی بیوی مر جائے, مرد نکاح نہ کرے, تو اگر آپ مر جائیں تو میں مر گیا تو آپ کریں گی نکاح؟ تو انہوں نے کہا نہیں, اگر ایسی بات ہے تو میں نہیں کروں گی. انہوں نے کہا نہیں, آپ نکاح کریں گی, اور آپ کو مجھ سے بہتر اللہ تعالیٰ جوڑا عطا فرمائیں گے. تو پھر انہوں نے جس وقت آفسم کا رشتہ آیا, پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے, کیونکہ یہ بچے تھے ان کے 4, تو یہ بڑی غربت کی حالت میں تھیں, مسافری میں بھی تھیں. اور تو ان کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں. کس روایت میں کہ 2 بیٹے 1 بیٹی تھی. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو رشتہ بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رشتہ بھیجا تو انہوں نے پھر منظور کر لیا. تو یہ اپنے بچے لے کے گئیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت فرمائی, اور یہ بہت اچھے طریقے سے رہیں, اور بچوں کی بڑی اچھی پرورش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان بچوں کی پرورش کرنے کا مجھے اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, آپ کو اجر ملے گا. تو آپ سب کے نکاح کا جو میسیج ہے, جو دنیا کے آخر تک قیامت تک یہ میسیج ہمارے لیے فائدہ مند ہو گیا. اس وقت بیوہ خواتین کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرتا تھا, اور یتیم بچوں کی کوئی کفالت نہیں کرتا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باپ بن کے ان کی بڑی اچھی کفالت کی, اپنے حرم میں رکھا,
اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ محبت اور پیار سے وہ رہیں، اور انہیں بڑے آج کل کے زمانے میں ہم ان ساری چیزوں کو، یہ تو بہت پریکٹیکل اور ایسی باتیں ہیں جو رہتی دنیا تک اسی طرح ہی ویلڈ رہیں گی، تو ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں ان تمام چیزوں کو کیوں نہیں اڈاپٹ کرتی؟ اس لیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زمانے کی دوری، اسلام سے دوری، زمانے کی دوری. آپ دیکھیں 1400 سال 1500 سال ہو گئے ہیں نا، ٹھیک، زمانے کی دوری بہت بڑی بات ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہوگی کہ ہم چونکہ غلامانہ ذہنیت کے لوگ ہیں، ہم نے غلام بن کے زندگی گزاری ہے. اب دیکھیں جو قومیں غلام بن کے نہیں رہی ان میں اور ہم میں بہت فرق ہے، ان کے اسلام میں اور ہمارے اسلام میں بہت فرق ہے. ہم غلامی ذہنی ہے ہماری اور پسماندگی ہے. ہم سمجھتے ہیں کمپلیکس میں چلے گئے کیونکہ غلام بن کے رہیں، تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہم اس طرح نظر آئیں گے تو ہماری عزت ہوگی، ہماری تکریم ہوگی، دنیا میں ہم اچھی طرح سے رہ سکیں گے. ہم ایجوکیشن، تعلیم حاصل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چین جاؤ اگر تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہے، تو آپ نے تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں فرمایا. آپ نے اچھے لباس پہننے سے منع نہیں فرمایا. آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں اور جو اس وقت کی خواتین تھیں انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا، وہ گھڑ سواری کرتی تھیں، وہ تجارت کرتی تھیں، کاروبار کرتی تھیں. خواتین مسلمان جتنے کام کر سکتی تھیں کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. اور جو درجہ، جو عزت، جو معیار اللہ نے مسلمان خاتون کو دیا ہے، اسلام میں جو درجہ دیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے. بے شک. جو آزادی ہم کہتے ہیں کہ آزادی، تو اگر ہم اپنے امہات المومنین کے دامن پکڑ لیں تو ہم سے زیادہ آزاد دنیا میں کوئی خاتون ہو نہیں سکتی. آزادی ہے کیا؟ آزادی یہ کہ جب ہم وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے رب، تو ہم تمام زنجیریں توڑ دیتے ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں رہتے. تو ہم نے بہت سارے لوگ اپنے بنا لی آقا اور ہم بن گئے غلام. اس وجہ سے ہماری خواتین، ہمارے مرد حضرات، ہماری خواتین، دیکھیں خواتین پہ ہم بات لے آتے ہیں لیکن بات پہلے مردوں کی ہے، کیونکہ وہ باپ بھی ہے مرد، بیٹا بھی ہے مرد، بھائی بھی ہے، شوہر بھی ہے، 4 شکلوں میں مرد ہے. تو اس مرد کی غیرت کہاں گئی؟ بالکل درست فرمایا آپ نے محترمہ فخرالنساء. آپ نے بہت کم ٹائم میں ہمیں بہت اچھی، ویلڈ اور خوبصورت باتیں بتائیں. پروگرام ہمارا دل تو نہیں کر رہا کہ اس کو ہم وائنڈ اپ کریں یا ختم کریں، اور ٹاپک ایسے تھے کہ اس ٹاپک پہ اگر ہم چاہیں تو 2 4 6 گھنٹے بھی بات کر سکتے ہیں. انٹروڈکشن ہے. بالکل ہم یہ مانتے ہیں کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے اس ٹاپک کو زیادہ اچھے طریقے سے یا زیادہ ویلڈ طریقے سے آپ تک نہیں پہنچا سکے، لیکن بہرحال آپ کے آنے کا یہاں بہت بہت شکریہ. اور پروگرام کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے. اور ویک فریدا مٹی کلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، ویک فریدا مٹی کلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی رووے مٹی ہسے، انت مٹی دا مٹی ہووے. یہاں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ایک ازواج المطہرات کا ایک اور زوجہ کے نام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہاں پر ہم پروگرام ختم جس طرح ہم نے پہلا پروگرام کیا، ہم کائنات سے درخواست کریں گے کہ وہ نعت کے کچھ اشعار ہمیں سنا دیں. ہماری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ. تنم فرسودہ جاں پارا زہجرا یا رسول اللہ. تنم تنم فرسودہ جاں پارا، تنم فرسودہ جاں پارا زہجرا یا رسول اللہ. دلم پس مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ. جو سوئے مر گزر آری منے مسکیز ناداری، جو سوئے مر گزر
ناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ تمہاری دید کرنے کو میری آنکھیں ترستی ہیں تمہاری دید کرنے کو میری آنکھیں ترستی ہیں مجھے بھی دید کا شربت پلا دو یا رسول اللہ مجھے بھی دید کا شربت پلا دو یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ دلم پس مردہ آوارہ زِ سیاں یا رسول